افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے 1 سال بعد بھی دنیا کے بیشتر ممالک نے نئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے عالمی برادری سے سیاسی اور معاشی روابط انتہائی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں افغان حکومت اور عوام دونوں کا انحصار پڑوسی ملک پاکستان پر قدرے بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 1 سال میں افغانستان کو پاکستانی مصنوعات کی برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہیں اور تجارتی توازن افغانستان کے حق میں چلا گیا ہے۔ ماہرین معاشیات اس کی بڑی وجہ افغانستان میں بینکنگ چینلز کا بند ہونا بتاتے ہیں۔ ایکسپورٹ جو ہے افغانستان کو وہ پہلے کی بنسبت کافی کم ہو چکا ہے۔ زیادہ تر شیئر ہم سے ایران لے گیا، کیونکہ ان کو پاس کوئی بینکنگ چینل تو آلریڈی ایران کے بھی فنکشنل نہیں ہے، تو لوگ وہاں پہ حوالہ سسٹم لے کے یا مال کے بدلے مال لے کے زیادہ جو جنس ہے ایران سے وہ لا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو تعمیراتی مٹیریل، چاول اور دیگر غذائی اشیاء کے علاوہ بعض صنعتوں میں استعمال ہونے والا خام مال فراہم کیا جاتا ہے، لیکن افغانستان میں معاشی سرگرمیوں میں کمی کے باعث اس میں 1 سال میں تقریباً 30% کمی دیکھی گئی اور یہ برآمدات $1 ارب سے کم ہو کر تقریباً $70 کروڑ پر آ گئی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 1 سال میں افغانستان سے پاکستان کو بھیجے جانے والی اشیاء میں دیگر اشیاء کی نسبت کوئلے کا حصہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر پڑوسی ملک سے کوئلہ منگوانا ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ افغانستان سے آ رہا ہے تو کنٹینرز میں آ رہا ہے، ٹرکوں میں آ رہا ہے، تو یہاں تو آپ شپ سے انلوڈ کرتے ہیں۔ جو تاجر وہاں سے کول لے آ رہا ہے ان کو یہاں پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے وہ پھر چاول والے کے ساتھ رد و بدل کر دیتے ہیں ان آفیشیلی، اور وہ پھر اس کے بدلے چاول خرید لیتا ہے، کوئی سیمنٹ خرید لیتا ہے، کوئی اور آئٹم خرید لیتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ لیکن دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اصل مسئلہ اسمگلنگ کا ہے، جس سے پاکستانی معیشت کو اب بھی ہر سال اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے کے سبب اب اس پہ مشکلات حائل ہیں، جس سے علاقے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں حکومتوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم بارڈر بازار کھولیں گے تاکہ یہ لوگ یہاں پہ آ کے اپنی دیہڑی اور مزدوری ان کو مل جائے۔ وقت کے ساتھ سیاسی حالات بدستور ایسے ہیں، دونوں جانبین امن و امان کی فکر میں مصروف ہیں دونوں حکومتیں۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پھر یہ سلسلہ اور بھی تھوڑا سینسٹیو ہو گیا، ابھی تک وہ بازار نہیں کھلے ہیں۔ دوسرا، جب آپ کی پیرل ٹریڈ بڑھتی ہے، جب آپ کی مین سٹریم ٹریڈ کے اندر پرابلمز ہوں، اگر مین سٹریم ٹریڈ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر لے کے آؤ اور ان کے پاس ڈالر نہیں ہے تو میں کیا انتظار کروں گا؟ تو یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ ساری گھوم پھر کے ایک جگہ پہ آ کے پہنچتا ہے کہ ہم نے کون سا موڈس آپرینڈی ہمارے پاس ہے، کون سا انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت ہم افغانستان کے ساتھ کام کریں گے۔ ماہرین معاشیات پاکستان میں روپے کی قدر میں کمی کا کسی حد تک ذمہ دار افغانستان کے حالات کو بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد بیرونی امداد بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر روز لاکھوں امریکی ڈالرز پاکستان سے افغانستان اسمگل کیے جاتے رہے ہیں، جس سے پاکستان میں امریکی ڈالر کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا۔ ادھر دونوں ممالک نے نئے تجارتی معاہدے کے لیے بھی مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔